السلام علیکم پیارے ناظرین، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی پیش گوئی فرما دی تھی جسے سن کر مدینہ کی تاجروں کی رگوں میں خون دوڑ گیا۔ لیکن وہ پیش گوئی آج نہیں، آج ہم ایک اور واقعہ سنائیں گے آپ سب کو۔ مدینہ منورہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے کے اندر چند قریشی خواتین بیٹھے تھے۔ یہ وہ خواتین تھی جو مکہ سے ہجرت کر کے آ رہی تھی۔ ان کی آوازیں بلند ہو رہی تھی، وہ اپنی ضروریات اور مسائل پیش کر رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر اور شفقت سے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک مضبوط اور پراثر آواز آئی، یا رسول اللہ، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ یہ آواز تھی سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ عمر کی جرت پہ جاؤں قربان۔ یہاں پر مجھے ایک شعر یاد آ گیا جو میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں بنایا ہے۔ شعر تو نہیں ہے، ایک چھوٹی سی پیاری سی لائن ہے جو میں نے بولی ہیں کہ عمر کی جرت پر جاؤں قربان۔ سبحان اللہ۔ آگے واقعے کو سنتے ہیں، بہت ہی مزہ آنے والا ہے اس واقعے میں۔ جیسے ہی ان خواتین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی، ان کے چہروں کے رنگ اڑ گئے، ان کے ہاتھوں کے پسینے چھوٹ گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر ایک دم سے وہ اپنی چادریں اوڑھ کر پردے میں جا چھپی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ عمر کی جرت پر جاؤں قربان۔ آگے چلتے ہیں پیارے ناظرین۔ کچھ تو اتنی جلدی میں بھاگے کہ ان کے پاؤں لڑکھڑا گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اندر آ جاؤ اے عمر۔ پیارے ناظرین، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ ان کے چہرے پر وہ نورانی مسکراہٹ تھی جو صحابہ کرام کو سکون دیتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، کومنٹ سیشن میں لکھتے جائیں سبحان اللہ، سبحان اللہ پلیز۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے پوچھا، یا رسول اللہ، میرے والد آپ پر قربان، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان عورتوں پر حیران ہوں جو میرے پاس بیٹھی تھی۔ جب انہوں نے تمہاری آواز سنی تو فوراً پردے میں جا چھپی۔ پیارے ناظرین، کومنٹ سیشن میں ایک بار درود شریف بھی لکھ دیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ انہوں نے پردے کی طرف دیکھا۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر یہ کون سی عورتیں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں تو باتیں کر رہی تھی، لیکن ان کی آواز سنتے ہی بھاگ کھڑی ہوئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردے کے طرف متوجہ ہو کر کہا، اے اپنی جانوں کی دشمنوں، تم مجھ سے کیوں ڈرتے ہو؟ تم مجھ سے ڈرتی ہو۔ پیارے ناظرین، سوری، اس جملے میں مجھ سے غلطی ہوگی، میں دوبارہ پڑھوں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردے کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اے اپنی جانوں کے دشمنوں، تم مجھ سے ڈرتی ہو۔ پردے کے پیچھے سے خاموشی تھی، پھر ایک جرأت مند آواز بلندی، جی ہاں، ہم آپ سے ڈرتی ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پوچھا، تم مجھ سے ڈرتی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ڈرتے؟ یہ کیسا عجیب معاملہ ہے۔ پیارے ناظرین، پردے کے پیچھے سے ان خواتین کی آواز آئی جس میں شدت اور سچائی تھی۔ انہوں نے بلا جھجک کہہ دیا، جی ہاں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آپ سے ڈرتی ہے، کیونکہ آپ بہت سخت گیر ہے، آپ کا غصہ بہت بھاری ہے اور آپ کی گرفت بہت مضبوط ہے۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ایک عجیب سی شرمندگی بھی تھی۔ جی ہاں، وہ خاموش ہو گئے۔ انہیں سمجھ نہیں آ
آ رہا تھا کہ لوگ ان کے اسلام سے پہلے کے رویے کو اتنا برس بعد بھی کیوں نہیں بھول پائے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر انہیں ایک بات حیران کر رہی تھی کہ یہ عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کر بلند آواز سے باتیں کر رہی تھی، جبکہ یہی عورتیں ان کی آواز سن کر کانپ اٹھی۔ وہ کچھ کہتے اس سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا وہ جملہ فرمایا جو آج تاریخ کا ایک مشہور ترین قول بن گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اٹھایا اور اللہ کی قسم کھا کر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عمر تم جس رستے پر چلتے ہو میں گواہی دیتا ہوں کہ شیطان بھی اس رستے سے بھاگتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پلیز ہمت اور جذبے کے ساتھ کمنٹ میں لکھتے جائے سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ایک بار پھر سنیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی قسم کھا کر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عمر تم جس رستے پر چلتے ہو میں گواہی دیتا ہوں کہ شیطان بھی اس رستے سے بھاگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، یہ واقعہ آج کے نوجوان میرے لیے اور آپ سب کے لیے جو آج کل ہم لوگ غفلت کی نیند میں صبح سوئے ہوتے ہیں، ہم پر شیطان حاوی ہو جاتا ہے۔ خیر وہ تو عمر تھے، لیکن پلیز اگر ہمارا ایمان سچا ہو، اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اگر ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، تو ان سب کی محبت کی خاطر ہمیں شیطان نہیں ہرا سکتا۔ ہم نماز پڑھیں، ہم غفلت کی نیند نہ سوئیں۔ پیارے ناظرین، آخری اختتام کی بات کرنا چاہتا ہوں اس ویڈیو میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ جی ہاں، ان کے چہرے پر شرمندگی اور خوشی کا عجیب امتزاج تھا۔ شرمندگی اس لیے کہ لوگ اب بھی ان کے سخت رویے سے ڈرتے تھے، اور خوشی اس لیے تھی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں یہ فرما رہے تھے۔ وہ عورتیں جو ابھی تک پردے میں چھپی ہوئی تھی یہ سن کر چونک گئی، ان کے چہروں پر حیرت تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کیا واقعی شیطان بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈرتا ہے؟ میں قربان جاؤں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، میں قربان جاؤں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، میرے اور پیارے آپ سب کے، میرے اور سب کے پیارے نبی، نبیوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، اے عمر، تمہارا ایمان، تمہاری قوت، تمہارا انصاف، یہ سب امت محمدی کے لیے رحمت ہیں۔ اللہ نے تمہارے ذریعے دین کو عزت بخشی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پیارے ناظرین، ہمت اور جذبے کے ساتھ اگر آپ لوگ اس واقعے کو غور سے سن رہے ہیں، اگر آپ لوگ اس واقعے کو دل کی گہرائیوں میں لے رہے ہیں، تو پلیز کمنٹ سیشن میں لکھتے جائیں ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ مجھے یقین ہے جو لوگ اچھے طریقے سے، اچھے اور دماغ کھول کر یہ واقعہ سن رہے ہیں، ان کو اس واقعے کی ضرور سمجھ آ رہی ہوگی اور ان کے دلوں میں جذبہ پیدا ہو رہا ہوگا نیکی کرنے کا۔ جی ہاں پیارے ناظرین، آگے چلتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر جھکا لیا اور کہا، یا رسول اللہ، میں تو ایک عام انسان ہوں، بس میں حق سے محبت کرتا ہوں اور باطل سے نفرت۔ جی ہاں پیارے ناظرین، آج کل میں سب پورے نوجوانوں کو سنانا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو بھی سنانا چاہتا ہوں کہ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر جھکا لیا اور کہا، یا رسول اللہ، میں تو ایک عام انسان ہوں، بس میں حق سے محبت کرتا ہوں اور باطل سے نفرت۔ اور پیارے ناظرین، آج آپ لوگ دیکھ لیں ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے، ہم لوگ حق کا ساتھ دے رہے ہیں کہ باطل کا۔ ذرا اپنے آپ سے موازنہ کریں، ذرا دوسرے ممالک میں دیکھیں کہ وہ کس سے مقابلہ کر رہے ہیں، مطالبہ۔ جی ہاں پیارے ناظرین، اب یہاں پر اگر ہم اپنے بارے میں سوچیں تو ہمیں کوئی ایسی بات مجھے نہیں دکھائی دیتی کہ آج کل پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ پیارے ناظرین،
ہم حق والوں کا ساتھ نہیں دیتے، ہم باطل والوں کے باطل سے نفرت، یہاں پر ہمارے اسلام بتا رہا ہے کہ باطل سے نفرت کرنی چاہیے، تو یہاں پر مجھے چند ایک نظر آتے ہیں جو باطل سے نفرت کر رہے ہیں۔ جی ہاں پیارے ناظرین، آج کل اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ہدایت دے۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اور یہی وہ صفت ہیں جس سے شیطان تم سے دور بھاگتا ہے۔ پیارے ناظرین، اس واقعے کا سبق آج بھی یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حق پر مضبوط رہو۔ شیطان صرف کمزور ایمان والوں کو ڈرا سکتا ہے۔ جی ہاں پیارے ناظرین، شیطان کا حملہ ان لوگوں پر ہوتا ہے جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ جی ہاں، شیطان ان لوگوں پر حاوی ہوتا ہے جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ جی ہاں پیارے ناظرین، آج کل دیکھ لیں ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ پیارے ناظرین، یہاں پر میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، آپ لوگوں نے اس کو گہرائی سے سوچنا ہے۔ پلیز مجھے لائکس نہیں چاہیے، مجھے کمنٹ نہیں چاہیے، مجھے سبسکرائب نہیں چاہیے، میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اسلام پر عمل کریں۔ تو اس بات کو تھوڑا سا توجہ سے سننا جو میں بات اب کر رہا ہوں۔ پیارے ناظرین، آج کل سب لوگ جاب کر رہے ہیں، جاب نہیں ہے، جاب کرنی ہے، جاب۔ مجھے ایک بات پتہ ہے پیارے ناظرین، اگر ہمارا اللہ پر توکل ہوتا تو ہم جاب کرتے۔ اب لوگ کہیں گے یار کاروبار کیوں نہیں کرتے؟ کاروبار کرنے والوں سے اگر جاب کرنے والوں سے پوچھا جائے نا کہ آپ لوگ جاب کیوں کرتے ہو، تو وہ کہیں گے یار اس جاب کا ایسا نظام ہے کہ ہمیں ہر ماہ بعد پکی انکم مل جاتی ہیں، اور بزنس نہیں کرنا۔ میں ایک چھوٹی سی یہاں پر مثال دے رہا ہوں، میرا مقصد کسی پر الزام لگانا نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یار کاروبار میں پتہ نہیں ہوتا کہ آج پتہ نہیں سیل ہوگی نہیں ہوگی۔ تو یار یہ جو لوگ کہتے ہیں نا پتہ نہیں ہمارے آگے کام چلے گا یا نہیں، کاروبار جن لوگوں سے کہو تو اس کا مطلب تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ ان کا نعوذ باللہ اللہ معاف کرے، ان کا اللہ تعالیٰ پر توکل نہیں ہوتا۔ اللہ مجھے بھی ہدایت دے، میں بھی کوئی نیک نہیں ہوں، میں بھی گناہ گار ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے اور آپ سب کو بھی۔ تو میں ایک بات یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ جب پرندے آپ لوگ دیکھتے ہیں، پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں نا فضا میں، تو ان لوگوں کو ان پرندوں کو دیکھیں نا تو وہ شام کے وقت اپنے منہ میں کوئی دانہ نہیں لے کے جاتے، وہ کل کے لیے کوئی اپنے منہ میں خوراک نہیں لے جاتے۔ کیونکہ پیارے ناظرین، پیارے محترم دوستوں، پیارے ممبرز جو دیکھ رہے ہیں ویڈیو، کیونکہ ان کا یقین، ان کا توکل، ان کا بھروسہ، ان کی امید اللہ سے ہوتی ہیں، اللہ سے ہوتی ہیں۔ جی ہاں پیارے ناظرین، یہاں پر میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں، تو پھر ان کو مل بھی جاتا ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی پرندہ یا شخص بھوک سے مر گیا؟ نہیں پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ تو پتھر میں موجود کیڑے کو بھی رزق دے رہا ہے۔ جی ہاں پیارے ناظرین، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور پیارے ناظرین، یہاں پر اگر کوئی بندہ ذمہ لینا کسی بات کا، کسی کام کا، تو ہم لوگ اس پر تھوڑا سا یقین کر لیتے یا اس پر نہیں بھی کرتے، تو ہمارا اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ذمہ لیتا ہوں آپ کے رزق کا، بس آپ حرکت کرو۔ تو پیارے ناظرین، ہم اللہ تعالیٰ پر کیوں نہیں توکل کرتے؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو، پوری امت مسلمہ کو جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان سب کو بھی، مجھے بھی اللہ پر توکل کرنا دل میں پیدا کرے۔ پیارے ناظرین، اپنے دل میں اللہ پر توکل کرنا سیکھیں، ہر بات پر، کسی مادی چیز پر نہیں بھروسہ کرنا کہ یار اس چیز سے مجھے پیسے ملیں گے، اس چیز سے مجھے محبت ہوگی۔ نہیں پیارے ناظرین، محبت کریں تو اللہ اور اللہ کے رسول سے کریں، باقی سب محبتوں پر زوال ہے۔ پیارے ناظرین، اگلی بات اپنی شروع کرنا چاہتا ہوں، یہ واقعہ تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے، میں معافی چاہتا ہوں۔ انصاف اور سچائی، یہ وہ ہتھیار ہے جو باطل کو پسا کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا خوف اور ادب ہمیں بھی یہی سکھاتا ہے۔ شکریہ، سلامت رہیں، آباد رہیں، جہاں بھی رہیں، خوش رہیں۔ ویڈیو میں کوئی غلطی ہوگی تو مجھے معاف کر دینا، اور یہ میری پہلی ویڈیو تھی پہلے چینل پر، ویسے بھی میرے بہت سے چینل ہیں، وہاں آپ جا سکتے ہیں، میں لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا۔ اسلامک کسی پلس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور یہ چینل تو نیو بنایا ہے، میرا دوسرا پرانا چینل اسلامک کسی پلس ہے۔ شکریہ، سلامت رہیں، آباد رہیں، جہاں بھی رہیں، خوش رہیں۔